عزیز القدر طلباء علوم نبوت، اگرچہ اشتہار میں میرا نام ہی لکھا گیا ہے درس بخاری کے لیے، لیکن امام بخاری کی عظمت اور صحیح بخاری کی ہیبت اور اس کا شرف و فضل اور جامعہ سلفیہ کی شان و شوکت اور اس کی ہیبت و وقار، یہ چیزیں اس وقت میرے دل و دماغ پہ سوار ہیں کہ میں اس اہل نہیں ہوں کہ درس بخاری جیسی جو ایک عظیم کاوش ہوتی ہے وہ میں ادا کر سکوں۔ اللہ کے بعد میں ہی جانتا ہوں جو اس وقت مجھ پہ گزر رہی ہے، تو میں اپنے ان محترم قابل احترام انتظامیہ سے اور حضرت فضیلت و مدیر تعلیم سے معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے اندر ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہیں جو بیان و خطاب اور خطابت کے شہنشاہ ہیں اور علم و فضل کے خزانہ ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے ان کو فقاہت و بصیرت اور علم و فضل کی بلندیوں سے نوازا ہے۔ میری مراد شیخنا المفضال المرشد العام الفقیہ المحدث فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ، اور ویسے بھی محدثین نے یہ ادب سکھایا ہے۔ عبداللہ بن مبارک جو بڑی عظیم شخصیت ہے، ان سے کسی نے المحدث سفیان بن عیینہ کی موجودگی میں کوئی سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ سفیان بن عیینہ سے پوچھو، ہماری تربیت یہ ہے کہ نہینا ان نتکلم عند اکابرنا، کہ جب اکابر موجود ہوں اور وہ بہتر طریقے سے درس بخاری بھی، نصیحت بھی، دعا بھی وہ آپ کو دے سکتے ہوں تو ان کا ہی حق ہے، تو میری معذرت قبول فرمائیں گے۔ والعذر عند کرام الناس مقبول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن قول لا يسمع رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب مہمانان گرامی اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت، ہمارے بیٹوں جو جامعہ سلفیہ میں اپنا انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں اور آج صحیح بخاری کے آخری باب اور اس حدیث کے متعلق کچھ گزارشات طالب علم کی حیثیت سے میں ان کے سامنے پیش کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور جرأت کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس منصب کے اہل اور استحقاق رکھنے والے صحیح معنوں میں ہمارے برادر معظم فضیلت الشیخ حافظ الحدیث اور فقیہ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ وعافاہ وسلمہ اللہ ورعاہ وکثر خیرہ ونفع به الامۃ الاسلامیہ، وہی اہل ہیں. ہم تو ان کے مقابلے میں طالب علم ہیں، لیکن اور میرے لیے یہ ایک بڑا شرف ہے کہ اس منصب کے لیے اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل غمگین ہے، مغموم ہے. ایک وجہ تو یہ کہ حافظ صاحب کی صحت نے ساتھ نہیں دیا اور ان کے درس سے ہم محروم ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مجلس کا وقار اور اس کی عظمت کی علامت ہمارے شیخ الحدیث حضرت العلام حافظ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوا کرتے تھے. آج وہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اعلیٰ علیین میں ان کے درجے بلند فرمائے. اور پھر یہ جو مسند ہے، یہ مسند شیخ الحدیث کی، اس مسند پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں بہت ہی عظیم نام محدث زمان اور استاد الجمی حضرت العلام حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث تھے. اور اس کے بعد حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے حدیث پڑھی اس جامعہ سلفیہ میں، وہ یہاں درس ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور مولانا احمد اللہ صاحب حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، اور اسی طرح ہمارے محسن اور ہمارے مربی حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ